دوستو ایرانی صحافی نے آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کر کیا باتیں کی، سب سے پہلے ذرا یہ دیکھیں، اس کے بعد پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ایک سیستان بلوچستان کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ دوسری بات، حرمین شریفین میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ ایران کے اوپر یہ ذمہ داری، یہ ایران کے اوپر ایکسکیوز کریں گے کہ ایران نے یہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینکس کے پاس یہ رپورٹس ہیں۔ تیسرا جو حادثہ ہے وہ مسجد الاقصی کے اندر ہوگا کہ وہاں پہ میزائل گری اور یہ بھی ایرانیوں نے گرایا۔ یہ تین فالس فلیگ آپریشن 2-3 دنوں کے اندر ہونے والے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے کلپ دیکھا اور اس کے اندر آپ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آسما شیرازی صاحبہ بس سنتی چلی جا رہی، مطلب انہیں ایک دفعہ تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ ہوش میں ہو، خیریت ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، بوتی تو نہیں چڑھا لی۔ Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. سب سے پہلے سپریم لیڈر مارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تمہاری صدارت ماری جاتی ہے، تمہارے آرمی چیف مارے جاتے ہیں، تمہارے جرنیل مارے جاتے ہیں، تمہارے وزیر مارے جاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں آ کے ٹھوک جاتے ہیں، آ کے گھس میں کے مار جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایویں ہی آ جاتے ہیں، بتا کے کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، اب تمہارا سپریم لیڈر ماریں گے، اب تمہارا وزیر ماریں گے، اب تمہارا آرمی چیف ماریں گے، اب تمہارا جرنیل ماریں گے، اب تمہارا میجر ماریں گے، اب تمہارا لیفٹیننٹ کرنل ماریں گے۔ وہ اگلے آتے ہیں، ٹھوک کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا بھائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب فاسٹ فلیگ آپریشن کے تحت حرم شریف یا مسجد اقصی پر کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے، الزام ایران پر لگے گا۔ تو بھائی الزام نہیں لگے گا۔ اس وقت اگر ہم ایران اسرائیل جنگ کو دیکھیں گے تو ایران اسرائیل جنگ میں ایران اسرائیل سے لڑ کب رہا ہے بھائی؟ ایران کی تو ٹوٹل لڑائی اس وقت مسلمان ممالک سے چل رہی ہے۔ ان کے سارے جو میزائل ہیں مسلمان ممالک کو ہٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر دیکھیں سعودی عرب پہ انہوں نے بمباری کتنی کی، ذرا یہ دیکھیں، Iran's deadly attacks on Saudi Arabia, UAE and GCC, a dangerous pattern of escalation، یعنی ایران کی اس حرکت کی وجہ سے اتنا خوفناک قسم کا جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا کہ اگر پاکستان بیچ میں نہ پڑتا تو یہ تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ آپ دیکھیں 6400 حملے کیے، کس پہ؟ بظاہر امریکی اڈوں پہ، لیکن کس پہ کیا؟ مسلمان ملکوں پہ، خلیجی ملکوں پہ۔ 2600 سے زائد میزائل فائر کیے، کدھر؟ اسرائیل پہ نہیں، امریکہ پہ نہیں، ان مسلمان ملکوں پہ۔ اور 3900 پلس ڈرون سٹرائکس کی ہیں، کس پر؟ ایران نے ان مسلمان ملکوں پہ۔ اور خالی صرف سعودی عرب کو اگر ہم دیکھیں گے تو 1200 سے زائد انہوں نے سعودی عرب پر یہ حملے کیے ہیں، میزائل فائر کیے، 1200 سے زائد۔ حرمین شریفین میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ ایران کے اوپر یہ ذمہ داری، یہ ایران کے اوپر ایکسکیوز کریں گے کہ ایران نے یہ کیا ہے۔ آج اگر ہم ٹیکنیکل بنیادوں پر بات کریں، اس ایران کے یمن کے اندر، لیبیا کے اندر، شام کے اندر، لیبنان کے اندر اور اس طرح اور ممالک، جارڈن کے اندر اتنے بفر زونز ان کے موجود ہیں، اتنے کمانڈرز ان کے موجود ہیں کہ اگر یہ سارے صرف فوکس کر کے صرف اسرائیل پر حملہ ایک ساتھ کر دیں، اسرائیل اگلے 5 منٹ میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن وہ سارے فوکس بس وہ تفرقہ بازی میں ہے۔ لیکن پاکستان نے موجودہ حالات میں ایران کی اس حرکت کے باوجود ان خلیجی ممالک کو روک کے رکھا، انہیں قائل کیا، ادھر سے ایران کو قائل کیا، ورنہ تو ایران نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔